بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے مسئلے کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کو لے کر کے ہماری عوام میں بے شمار غلط فہمیاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں فاتحہ درود سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے مسئلے کی جس کا جاننا ہمارا اور آپ کا بہت ضروری ہے، بالخصوص خواتین اسلام کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ایک چیز بہت مشہور ہے کہ جس عورت کے ایام خاص چل رہے ہوں، یعنی کہ ناپاکی کے دن چل رہے ہوں، وہ عورت نہ ہی فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہے، نہ ہی فاتحہ کا کھانا کھا سکتی ہے، نہ ہی دوسروں کو دے سکتی ہے۔ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے؟ جان لیجئے، یہ سراسر جہالت ہے اور اس کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ضمن میں ہم آپ کے سامنے دو حدیث پاک رکھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں قیام فرما رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر جو ہے وہ مسجد نبوی شریف سے لگا ہوا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے کھڑکی سے اپنا سر نکالا اور حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ میرے سر کو دھو دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حالت ناپاکی میں ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ تمہاری ناپاکی تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ گوشت کا ایک ٹکڑا جس کو ہم اور آپ چاپ کہتے ہیں، وہ حضور پاک علیہ السلام کو بہت پسند تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اس چاپ کو اٹھایا اور اپنے دانتوں سے لگا لیا۔ جیسے ہی دانتوں سے لگایا، حضور پاک علیہ السلام نے وہ چاپ کا ٹکڑا مجھ سے لے لیا اور وہیں سے جہاں سے میرے دانت لگے تھے وہیں سے کھانا شروع کر دیا۔ میں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حالت ناپاکی میں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تمہاری ناپاکی تمہارے دانتوں میں نہیں ہے۔ مزید بیان فرماتی کہ ہم نے جس گلاس سے پانی پیا تھا، جہاں میرے ہونٹ لگے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہیں سے اس گلاس سے پانی بھی پیا اور فرمایا، میں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حالت ناپاکی میں ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، عائشہ تمہاری ناپاکی تمہارے ہونٹوں میں نہیں ہے۔ گویا کہ ان دونوں حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی عورت حالت ناپاکی میں ہوتی ہے یا ایام خاص میں ہوتی ہے، تو جب بھی وہ کھانا بناتی ہے یا کھاتی ہے تو اس کی ناپاکی اس کھانے میں نہیں آتی ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ مسئلہ ایک دم واضح ہوتا ہے کہ عورت حالت ناپاکی میں کھانا کھا بھی سکتی ہے، بنا بھی سکتی ہے اور دوسروں کو دے بھی سکتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ جو ہیں بنانا تو دور کی بات ہے، اس کو چھونے تک کا نہیں دیتے۔ لوگ جو ہے اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰن نے اس پر ایک فتویٰ تحریر فرمایا کہ جو لوگ ایام خاص میں اپنی بیویوں سے تعلقات ختم کر لیتے، ان کے پاس نہیں بیٹھتے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، آپ فرماتے ہیں یہ یہود و نصارہ کا طریقہ، بلکہ ہر وہ کام جائز ہے سوائے ہم بستری کے۔ حالت ناپاکی میں عورت کھانا بنا بھی سکتی ہے، فاتحہ کا کھانا کھلا بھی سکتی ہے، کھانا چکھ بھی سکتی ہے، صرف وہ ایک کام نہیں کر سکتی، وہ خود کلام پاک پڑھ کر کے فاتحہ نہیں دے سکتی، اس کے علاوہ سارے کام کر سکتی ہے۔ تو گویا کہ جو ہمارے ذہنوں میں یہ فطور ہے، یہ غلط فہمیاں ہیں، ہمیں یہ ختم کرنی پڑیں گی اور ہمیں جو ہے صحیح معنوں میں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیکھنا پڑے گا۔ یاد رکھیں، مذہب اسلام دشوار نہیں ہے، مذہب بہت آسان ہے۔ مذہب اسلام سب سے آسان مذہب ہے۔ اس میں دشواریاں ہم نے اپنی لا علمی کی وجہ سے پیدا کر رکھی ہیں۔ گویا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مذہب اسلام کو سیکھیں، حضور پاک علیہ السلام کی شریعت کیا کہتی ہے ہم اس کو جانیں، اس کے بعد کوئی کام کریں۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے علم سے کوسوں دور ہے، آج ہمارا معاشرہ شریعت سے بہت دور ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے
کہ اپنے روزمرہ کے مسائل تو کم سے کم ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کا رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں دین اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔